حدیثوں تک میں نے جتنی کتابیں پڑھی ان میں سب سے زیادہ فضیلت اصحاب یمین کی نکلی. اصحاب یمین سے زیادہ لائق تعریف نہ اللہ کی زبان میں کوئی ہے نہ رسول کی زبان میں. اور اصحاب یمین کی تفسیر ہے شہدائے کربلا جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ انسان کی ہوس ختم نہیں ہوتی, اور مل جائے تو اور مانگتا ہے, اور مل جائے تو اور مانگتا ہے, اور مل جائے تو اور مانگتا ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, تمہیں نبیوں سے زیادہ عزت اللہ نے عطا کی ہے, اور قرآن میں اللہ تمہارے لیے کہتا رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ, تمہیں کیا پتا کہ اصحاب الیمین کیا ہے. تو اتنی عزت تمہیں ملی ہے, کیا تمہارے دل میں بھی کوئی حسرت ہے؟ کیونکہ نبی کی حدیث ہے کہ حسرت ختم نہیں ہوتی. میں کیسے مان لوں کہ تمہارے دل میں بھی کوئی حسرت ہوگی؟ ٹھنڈی آ بھری حبیب نے دھاڑے مار مار کے رونے لگا. قرآن کی قسم حبیب کے فکر ہے کہ ایک حسرت ہمیں کھاتی ہے. کہا کیا؟ کہ کاش مجلسوں کے فرش بچھتے اور ہم ان پہ بیٹھ کے حسین کو روتے. آل محمد تمہیں سلام. مجلس ہو جائے گی, کل صبح نہیں معلوم کتنے بجے مجلس ختم ہوگی. ملائکہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, وہ واپس جائیں گے عرش پر. یہ صادق امام کی حدیث ہے. وہاں موجود فرشتے ان کے پروں کی خوشبو سونگھیں گے. ایسے خدا ان کے رزق میں برکت دے. انہوں نے عرق گلاب کی خوشبو سے امام رضا کے حرم کی یاد دلا دی. امام حسین کی قسم روایت ہے جب فرشتے یہاں سے جائیں گے اور عرش والے فرشتے ان کے پروں کی خوشبو سونگیں گے تو وہ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں مجلس حسین سے. وہ اللہ سے کہتے ہیں مالک ہم جا تو نہیں سکے, اب مجلس ختم ہو گئی ہوگی, ہمیں اجازت دے ہم زمین پہ جائیں اور جہاں مجلس ہو چکی ہے اس فرش پہ اپنے پر مش کر کے. یہ عام مقام نہیں, یہ عام منزلت نہیں. اور پھر یہ پوری رات جاری رہے گی مجلس. راتوں کو جنازے پہ وہی بیٹھتا ہے جس کا تعلق زیادہ ہو. جتنا جس کا تعلق زیادہ ہو اتنا زیادہ میت کے ساتھ رہتا. امام حسین کی عزت اور عظمت کی قسم, یہ علاج حسین ہے. ابھی قبلہ مجھ سے پہلے فرما رہے تھے کہ بی بی شیشی لے کر آتی ہے, بی بی رومال لے کر آتی. کرتی کیا ہے؟ یہ آنسو حسین کے زخموں پہ جا کے لگاتی. خوش قسمت ہے وہ انسان جسے غریب کے غم میں آنسو ملے. علامہ حسین بخت دہلوی نے اپنی کتاب میں یہ فکرہ توضیح اعضاء میں لکھا ہے کہ ایک جہنمی فرشتے آئیں گے, جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا. ٹھہرو ٹھہرو, اس کی ایک چیز ہے ہمارے پاس. وہ ایک ڈبی دیں گے, اس کھولے گا تو ایک موتی ہوگا, موتی سے محشر جگمگا اٹھے گا, محشر جگمگا اٹھے گا. وہ کہے گا کیا ہے؟ کہ تیری امانت, کہ تم خرید لو. فرشتے کہیں گے دل تو بہت چاہتا ہے, اتنی قیمت نہیں کہ خرید سکے. وہ نبیوں کے پاس آئے گا, ہر نبی اس موتی کو چومے گا. اور جب ابراہیم بھی کہہ دیں گے خرید تو لیتا, قیمت نہیں ہے, مذاق ہے. ابراہیم کہے قیمت نہیں, سید الانبیاء کے پاس آئے گا, حضور اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے اور فرمائیں گے اس کی خریدار میری بیٹی زہرا. بی بی فاطمہ فرمائیں گی بول اس موتی کے بدلے جنت دے دوں. وہ فوراً سودا کر لے گا. بی بی فرمائے گی بڑا سستا بھیج دیا تم نے موتی. کہے گا بی بی یہ ہے کیا؟ کہ دنیا میں ایک دفعہ تو میرے غریب حسین کو رویا تھا, تیرے آنسو کا وہ قطرہ موتی بن کے میرے پاس امانت رکھو. محبت اور ہوتی ہے, عبادت اور ہوتی ہے. جہاں جاتے ہیں یہ آنسو وہاں سجدہ نہیں جاتا. سجدہ نامہ اعمال میں جائے گا, آنسو رومال فاطمہ میں جائے گا.
کیا بات ہے، سبحان اللہ، بدلا نہیں، اس کا بدلہ کائنات میں کوئی موجود۔ اور یہی امام جعفر صادق کی حدیث ہے، من بقا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، روئے رلائے رونے والوں جیسی شکل بنائے جنت واجب ہو جائے۔ سبحان اللہ، اصلی مال ہے، جھوٹے تاجر نہ بننا، یہ خالص اور سچا اور سچا مال ہے، جھوٹے تاجر نہ بننا، کیا بات، کیونکہ یہ مال جس کی خریدار خود مخدومہ عالمیان ہو، واہ 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 واہ، اگر تاجر جھوٹا ہوا تو کھرے مال کی توہین ہو جائے گی۔ اس غریب کو روو جس کے لیے راوی کہتا ہے میں 5ویں امام کے گھر گیا، بس 2-4 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنے فضائل کا وقت بھی چاہا، رات کا ماحول اور یہ مقبول مجلس دیکھ کر کہ میں غریب زہرا کے مصائب کا تذکرہ زیادہ کروں۔ راوی کہتا میں امام صادق کے گھر گیا، میرا مولا سجدے کے عالم میں، ایک سجدہ ہوتا ہے ماتھے کی طرف سے، ایک ہوتا ہے مٹی پہ رخسار رکھنا۔ وہ کہتا ہے کہ اتنے رو رہے تھے امام کہ مٹی کا کیچڑ بن گیا تھا آنسوؤں کی وجہ سے، اور امام کا دایا رخسار مٹی پر تھا، اور دعا کیا فرما رہے تھے، خدایا ان آوازوں میں رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہیں، اللہم ارحم علی اصوات، خدایا ان اصوات پہ، ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ کبھی کوئی پریشانی ہو، کبھی کوئی دعا ہو، کبھی کوئی حاجت ہو، کئی لوگ کہتے ہیں جی ذاکر صاحب نے میرا نام لے کے دعا نہیں کی، ذاکر کا محتاج نہ ہوا کر، مجلس میں اونچی آواز میں کسی بھی ذاکر کے وقت رو پڑا کر، تجھے جعفر صادق کی دعا مل جائے۔ امام کی دعا دعا نہیں ہوتی، اطلاع ہوتی، یہ دعا نہیں، یہ اطلاع ہے غریب زہرا کی طرف سے کہ غریب زہرا نے امام صادق نے دعا مانگی، خدایا ان آوازوں پہ رحم فرما۔ اور پھر 5ویں امام کی حدیث ہے، آپ نے جابر جوفی کو اس وقت ڈانٹ دیا کہ جب وہ منہ پہ رومال رکھ کے رو رہا، یہ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ امام کے گھر ایسے کر کے بندہ رو رہا ہے اور امام کے چہرے پہ جلال آ گیا، اور راوی کہتا ہے مجلس کی صف پہ بیٹھے بیٹھے امام نے دونوں ہاتھوں سے اس سے رومال چھین لیا، کہا جابر روتا کیوں نہیں، جابر روتا کیوں نہیں؟ اس نے وہ رومال امام کو دکھایا، مولا یہ بھیگا ہوا میں رو رہا تھا، کہا واہ جابر، حسین کو رونا اور چہرے پہ رومال رکھ کے رونا۔ رو کے کہتے ہیں مولا کیسے روں؟ کہا ویسے رو جیسے دادی زہرا جنت میں روتی ہے۔ مولا تیری دادی کیسے روتی ہے؟ فرمایا ایسے رو جیسے جوان بیٹے کی میت پر وہ بوڑھی ماں بین کرے جس کی اور کوئی اولاد نہ ہو۔ یہ مذاق نہیں ہے، قبر میں جائے گا تو تجھے پتہ چلے گا حسین کے غم میں رونے کی فضیلت کیا ہے۔ جب تیری قبر بند ہو جائے گی تو پہلے اندھیرے میں جو پہلی روشنی ہے وہ حسین پہ رونا ہے۔ ایک اور بات کر کے پھر ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، ہمارے بڑے جلیل القدر مجتہد ہیں، نہایت جلیل القدر آقا حسین بروجردی آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ، آیت اللہ خمینی کے استاد، اور جتنے مراجع اکثر مراجعین کے استاد ہیں، آیت اللہ ابو القاسم خوئی کے بھی استاد ہیں، آیت اللہ خمینی کے بھی استاد ہیں، آیت اللہ موشن الحکیم کے بھی استاد ہیں، آیت اللہ بروجردی حسنی سید زادہ، یہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ جنت کے دروازے پہ 2 قطاریں ہیں، جاہل کے خواب سے عالم کا خواب بہتر ہوتا، عالم سید مجتہد۔ اور آج کیونکہ شب ظہور ہے، خدا آپ سب کو نصیب کرے معصوم قوم کی زیارت، جسے 12ویں امام نے کریم اہل بیت کہہ کے پکارا۔ مسجد جا رہی تھی، مدینے سے آ رہی تھی، نہ پیچھے جا سکی نہ آگے جا سکی، قوم میں قبر بن گئی، کیونکہ قوم میں سن لیا تھا کہ بھائی مارا گیا۔ بہنوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، بھائی کی موت کی خبر سنی، نہ آگے جا سکی نہ واپس جا سکی۔ حوصلہ زینب عالیہ کا، جس نے سنا نہیں تھا کہ حسین مارا گیا، 70 قدموں پہ کھڑی ہو کے دیکھتی رہی، جالسہ شمرن علی صدرہی، دیکھتی رہی کہ حسین کے سینے پہ قاتل سوار۔
لیکن پھر بھی 36 شہروں کا سفر کر کے کریم اہل بیت امام زمان علیہ السلام نے فرمایا بی بی معصومہ قم کا حرم جو جنت کا ایک ٹکڑا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ مخصوص ہے اہل قم کے لیے، 7 دروازوں سے پوری دنیا کے لوگ جنت میں جائیں گے، معصوم امام نے فرمایا، اور ایک دروازہ خاص ہے اہلیان قم کے لیے، اور یہ وسیلہ ہے کریم اہل بیت، زندان کے 14 سال کے قیدی کی بیٹی، جس کے لیے 10واں امام فرماتا ہے من زارا قبر الام فی القم وجبت لہ الجنہ، جو میری پھپھی کے روزے کی قم میں زیارت کرے اس پر جنت واجب۔ امام زمانہ نے فرمایا تھا کہ جو فاطمہ زہرا کی قبر پہ نہ جا سکے وہ کریم اہل بیت کی قم میں زیارت کرے، اسے بطول کی زیارت کے برابر ثواب ملے۔ معصوم قم، ان کے حرم کے اندر بڑے بڑے مجتہدوں کی قبریں، شیعت کے ستون دفن ہیں، لیکن جتنے زوار تشریف فرما ان سے پوچھئے سب کی قبریں زمین سے ملائی ہوئی ہیں، ادھر دفن ہوئے کوئی حیثیت نہیں، بی بی کا حرم ہے مٹا دو۔ آیت اللہ سید محمد بن مہدی شیرازی قبر فرش کے ساتھ ملی ہوئی، نوری مالکی فرش کے ساتھ ملی ہوئی، حسین تبرسی فرش کے ساتھ قبر ملی ہوئی۔ ایک قبر ہے جو اس میز جتنی اونچی ہے پورے حرم کے اندر، اور وہ قبر ہے اسی عالم دین حسین بروجردی کی۔ سبحان اللہ۔ حسین بروجردی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ جنت کے دروازے پر 2 قطاریں ہیں، ایک کا حساب امام جعفر و صادق لے رہے ہیں، ایک کا حساب امام حسین لے رہے ہیں۔ تو کتنے لوگ ہیں جو فیل ہوتے جاتے ہیں، لیکن امام حسین والی قطار کا عالم یہ ہے ایسا لگتا ہے کہ بندے آتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں جنت میں چلے جاتے ہیں۔ امام جعفر و صادق والی لائن کا حال یہ ہے پہلا بندہ پسینے سے کانپتا ہے، لباس پسینے میں بھیگ جاتا ہے، کانپتا کانپتا زمین پہ گرتا ہے، چہرے کی رنگت زرد ہو جاتی ہے، اور اس کا حساب امام ششم لے رہے ہیں۔ بروجردی فرماتے ہیں میں نے احساس کیا کہ میں کس قطار میں ہوں، تو دیکھا کہ میں تو چھٹے امام کے حساب والی قطار میں کھڑا تھا، اور 7 والی قطار بجلی کی طرح جنت میں جا رہی۔ بروجردی فرماتے ہیں میں نے اپنا پاؤں بڑھایا کہ اس قطار میں چلا جاؤں، 2 فرشتوں نے آکے پکڑ لیا، بروجردی مجتہد ہو، علماء کی قطار میں کھڑے رہو، وہ حسین پہ رونے والوں کی قطار، وہ جو ہاتھ ملا کے جنت میں جا رہے ہیں وہ حسین کے عزاداروں کی قطار۔ مجھے قرآن کی قسم بروجردی فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں نے صبح نہیں کی، بلکہ ہر صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے گھر میں ایک جگہ مخصوص کی ہے جہاں میں نے ایک ممبر رکھ دیا، اور میں اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے حسین کے مصائب پڑھتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ میرے اور میرے بچوں کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر ہی صحیح آنسو نکل آئے، اور پھر رو کے کہتا ہوں خدایا مجھے قیامت والے دن مجتہدوں میں شمار نہ کرنا، مجھے حسین کے عزاداروں میں محشور کر۔ رونا نہ آئے تو رونے کی شکل پہ بھی حسین معاف کرتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو جس وقت رونا نہ آئے، کیونکہ صادق آل محمد فرماتے ہیں حسین پر رونا نہ آنا سخت دلی کی علامت ہے، اور سخت دلی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ خور کے گناہ معاف کرنے والے کے صدقے خدا میرے آپ کے گناہ معاف کرے۔ میں آخری فکر عرض کرتا ہوں تاکہ میں طوالت نہ پکڑ جاؤں اور اپنے دیے ہوئے وقت کے مطابق اس بات کو ختم کر دوں۔ سامعین گرامی قدر، 123 قبیلوں نے اکٹھے ہو کے حسین کو قتل کیا۔ امید رکھتا ہوں نوجوان رونا نہ ہائے کہہ دیا کرو، یا کم از کم شکل ایسی بنایا کرو دیکھنے والے کو پتہ چلے اس کا کوئی نقصان ہوا۔ ایک جنازہ ہو جس گھر میں بطول کی قسم اسے بتانا نہیں پڑتا، وہ سڑک سے گزرے بندے پوچھتے ہیں خیر تو ہے، کم از کم اپنی شکل ایسے مجلس میں بنا کے بیٹھے کرو کوئی غیر آ کے دیکھے تو اسے پتہ چل جائے یہ میت والے گھر کا فرد محسوس ہے۔ امام رضا نے فرمایا ابن شبیب اگر کبھی تیرا رونے کو جی چاہے تو میرے جد غریب حسین کو رویا کر، کہ قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، وہ آنکھ نہیں روئے گی جو دنیا میں کبھی بھی حسین کو روئی جو۔ ابن شبیب اگر تو چاہے کہ جب تو اللہ سے ملاقات کرے اور تیرے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو تو قبر حسین کی زیارت کر۔
امام زمانہ علیہ السلام ان آنسوؤں کو قبول کریں۔ مدینے والے کہتے ہیں کہ ہم آسمان پر دیکھ کر نہیں پتا کرتے تھے کہ محرم کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا۔ جعفر صادق کے گھر سے اتنی رونے کی آواز آتی تھی، ہم سمجھتے تھے کہ سیدوں کا کوئی مر گیا ہے، اور جب جاتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ امام رضا مدینے کی گلیوں میں جب ننگے پاؤں چلتے تھے، لوگ سمجھتے آج ہم ننگے پاؤں چلتے تو وہ مکشرین کا گروہ جو آل محمد کے مصائب سے رضاداری سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ کہتے ننگے پاؤں نہ چلو، ننگے پاؤں کیوں چلتے ہو؟ ان کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو۔ امام رضا بازار میں چل رہے تھے، شام کا وقت تھا، اچانک مولا نے نالین اتار دیے، امامہ اتار کے پھینک دیا، ننگے پاؤں وقت کا محمد چلنے لگا۔ لوگوں نے کہا مولا آپ ننگے پاؤں؟ کانپتی ہوئی انگلی آسمان کی طرف اٹھی کہ وہ دیکھو محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ وہ دیکھو محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ غریب کو رونا سیکھو، دن نہ گزرے حسین کو روئے بغیر۔ ہر کام کو بھول سکتے ہو تو بھولو، ایک نماز نہ چھوڑو، دوسرا حسین کو رونا نہ چھوڑو۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے سونے سے پہلے پتہ کر کوئی نماز تیری رہ تو نہیں گئی۔ میں حسین کو رویا کہ نہیں رویا؟ میں غریب کو رویا کہ نہیں رویا؟ میں مظلوم کو رویا کہ نہیں رویا؟ جناب سیدہ طاہرہ کی قسم، مومن ذاکر کا موت آج نہیں، ذاکر تو آل محمد کا کرم ہے تم پر جو اسباب پیدا کرتا ہے، ورنہ کون سا سبب ہے جو حسین کو رونے کے لیے کافی نہیں؟ یہی کثرت دیکھو، رو پڑھو اس کے اکیلے وقت کو یاد کر کے۔ یہ آج جو مجمع ہیں یہ حسین کی تنہائی کا صدقہ ہے، یہ